از کف همه زندگیم هستی من میرود بر باد. ہم دیکھیں کہ بی بی کے اقوال، بی بی کے قول، بی بی کے صحیفے، بی بی کی دعائیں، بی بی کا خطبہ جو فدق میں دیا، اس کو بہرحال یہاں پہ جیسے مولانا صاحب نے بولا کہ کوشش کی کہ چند ایام میں جو ہے وہ یہاں پہ وہ PDF بھیجیں، لوگ اس کا مطالعہ کریں، دیکھیں، تھوڑا سا غور کریں، دیکھیں بی بی نے کیا فرمایا، توحید کے بارے میں کیا فرمایا، نبوت کے بارے میں، امامت کے بارے میں، اور پھر ان سے مخاطب ہو کر کیا فرمایا. ہر چیز میں حکمت ہے عزیزان، اور یہ وہ گوہر ہیں کہ جب ہم سنیں گے، پڑھیں گے تو ہمارا وجود خود سرشار ہوگا. ابھی اکثر جوان کہتے ہیں وہاں سب تبدیلی کیسے لے کر آئیں، اپنے اندر چینج کیسے لے کر آئیں. دیکھیں چینج لانے کے 2 ہی طریقے ہیں. کیا ہے کہ یا تو جو اندر غلط ہے اس کو باہر نکال کے پھینک دیجئے، اب وہ ایک ساتھ نکلنا سخت ہوتا ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ ہے کہ اچھی چیز کو اندر کرتے رہیے، خود بخود اچھی چیز بری چیز کو باہر نکال دے گی. تو ہم ان کے اقوال کو پڑھیں، ان کی کتاب خطبے کو پڑھیں، ہم کچھ تو کریں نا. میری ساری زندگی گزر گئی 40-50 سال، میں نے خطبہ فدقیہ نہیں پڑھا آج تک. جس پر میں رو رہا ہوں، جس پر میں کہہ رہا ہوں کہ ظلم ہو گیا، بی بی کو دربار میں بلا لیا، نوح ہے، ماتم ہے، سب کچھ ہے، تھوڑی زحمت کر لوں، میں دیکھ تو لوں بی بی نے دربار میں جا کر بیان کیا کیا تھا. کیا میں اتنا بھی نہیں کر سکتا اپنی پوری زندگی میں؟ کیا مجھے اپنی بی بی سے اتنی بھی محبت نہیں ہے، سیدہ کونین سے؟ کچھ تو عزیزان محترم، یعنی میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، دوبارہ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں. یعنی یہی تو نقص ہے میرے اندر. پھر میں کہتا ہوں کہ میری زندگی ظاہری بھی اچھی نہیں ہو رہی اور آخرت میں پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ. از کف همه زندگیم هستی من